ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات ہماری زندگیوں کا حصہ۔ آج 16 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں غزوہ بدر کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، غزوہ بدر کے حالات واقعات کیا پیش آئے اور غزوہ بدر کے پھر اثرات کیا تھے، اور خصوصاً آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں، آپ کا علم مبارک جس کا اظہار غزوہ بدر میں ہوا، آپ کی عظمت، رفعت اور شان، اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد کیسا تھا، شوق شہادت کیسا تھا، چونکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا اور کہہ لیجئے کہ بہت بڑا معرکہ تھا، اس حوالے سے کہ مسلمانوں سے کفار کی تعداد تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح و نصرت سے نوازا، اور غزوہ بدر جو ہے یہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ایک واقعہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی بھی مسلمانوں کو کفر کے مقابلے میں باطل کے خلاف لڑنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر غزوہ بدر کو اپنے سامنے رکھ لیں، غزوہ بدر کے حالات اور واقعات کو مد نظر رکھا جائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد کیسا تھا، شوق شہادت کیسا تھا۔ بظاہر بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پر توکل اور بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس حکم دے دیا تو صحابہ کرام جوق در جوق اس غزوہ کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے ہوئے، گرمی کی شدت بھی اس عالم میں میدان بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کیسا جذبہ تھا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بس اسی خوبصورت موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب۔ آپ عالم دین، اسلامک اسکالر، تخصص فی الفقہ، یہ آپ کی اسپیشلٹی، اور تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے ثنا خان ہمارے معزز مہمان جناب محمد عطار رضا قادری صاحب۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا، وجوہات کیا تھی، محرکات کیا تھے، اور یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ جی شکریہ مفتی صاحب، آپ نے مدعو کیا اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سبحان اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ سبحان اللہ۔
इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ग़ज़वा बदर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 2 मैंने आयात मुख्तलिफ़ जगह से मुख्तसर पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इसका ज़िक्र भी फ़रमाया है, ठीक, और उन लोगों का ज़िक्र फ़रमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नुसरत के लिए निकलते हैं तो अल्लाह की मदद कैसे उनको शामिल हाल होती है। ग़ज़वा बदर तमाम ग़ज़वात में सबसे जो इसमें शरीक होने वाले गाज़ी हैं, शुहदा हैं, वो सब पे फ़ौक़ियत रखने वाले हैं, और इस कदर फ़ौक़ियत रखने वाले हैं कि यहाँ तक इनके बारे में पढ़ा गया कि इनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से एक एज़ाज़ दिया गया था ग़ज़वा बदर में जो शरीक थे कि ये वो बुज़ुर्ग हैं जो मस्जिद नबवी में बैठें, नमाज़ें पढ़ें, लोग आएँ इन बुज़ुर्गों की ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ हों। सुभान अल्लाह। लेकिन ये दीगर मार्कों में भी शरीक होते रहे। इस कदर इनको फ़जीलत अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने अता फ़रमाई। सुभान अल्लाह। ये ग़ज़वा कोई इस तरीके से बाकायदा प्लानिंग से नहीं था कि भी हमने लड़ना है और इस तरीके से तैयारी की जाए, बड़े एहतिमाम के साथ निकला जाए। सही। मक्के के जो लोग हैं, जो रुआसा हैं, जो वहाँ के सरदार हैं, आप बखूबी इस बारे में इल्म रखते हैं नाजरीन भी कि इनका दारो मदार इनके 2 सफ़र होते थे तिजारती जी। ये सफ़र इनके साल में 2 बार होते थे। इसमें अपना तिजारत में अपना इन्वेस्ट किया करते थे, फिर इनका निज़ाम चलता था। ठीक। तो हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे जी, ये एक तिजारती काफ़िला लेके न मुल्क शाम से पलट रहे थे, वापस आ रहे थे मक्का मुकर्रमा की तरफ। तो इस काफ़िले का जब इल्म हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम इस काफ़िले का ताक़ुब करते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला इसके ज़रिए हमें नफ़ा अता फरमाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि भाई जिससे हो सके हमारे साथ चले। सुभान अल्लाह। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बाकायदा इतनी तैयारी के जिस तरीके से दीगर ग़ज़वात में तशरीफ़ लेके गए, उसका एहतिमाम किया, इसकी इस तरह तैयारी ना थी। तो इस तरीके से फिर जिससे जो बना, अब यहाँ तक कैफियत थी कि जो पैदल था वो पैदल ही चल पड़ा, सुभान अल्लाह। जिसके हाथ खाली थे वो खाली हाथ ही चल पड़ा। इस अंदाज के अंदर जब सहाबा इकराम चले, शम्मा रिसालत के परवाने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में चल पड़ते हैं। अब अबू सुफियान को इस बात की खबर पता चल गई, क्योंकि इनके मुखबर भी होते हैं और इन्होंने अहबाब ऐसे अपने बंदे छोड़े होते हैं जो खबरें लाते हैं कि आगे कोई ऐसे हालात हैं सफ़र के। सही। तो इसको खबर जब इनको पता चली तो इन्होंने ना अपना एक कासिद बड़ी तेज़ी से तेज़ रफ्तार सवारी पे मक्का मुकरमा की तरफ भेज दिया। ठीक। और उसे कहा कि जाके तुम कहो भाई तुम्हारे माल को ख़तरा है। और उस वक्त जो ख़बर दी गई मक्के के अंदर वो ये दी गई कि भाई तुम्हारा माल ये हमसे छिन जाएगा, लुट जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मेरी मदद के लिए पहुँचो। अब जिसको ये भेजा ना, तो भेजने के साथ अब क्या किया गया कि उसने वहाँ पहुँच के अपनी सवारी की नाक कान कूंचे काट दी, भाई हम परेशान हैं और ये हालत हमारी हो गई है और हमारा माल लूटा जाने लगा है। अब मक्के के बड़े बड़े सरदार, बल्कि यहाँ तक लिखा कि कोई ऐसा सरदार नहीं था जिसका इसमें हिस्सा ना हो। सही। तो बड़े बड़े सरदार, उनको बड़ा गुस्सा आया, भाई ये मुसलमान यहाँ से मक्के से गए, मदीना मुनव्वरा चले गए, वहाँ जाके भी हम इनसे अभी तक ये मतलब हमें परेशान कर रहे हैं। ठीक है। तो बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, अब तो हम इनका कला कमा करेंगे। तो बाकायदा उन्होंने तैयारी की। सही। एक लश्कर जर्रार तैयार किया, असला साजो सामान लिया, कम उबैश 1000 की तादाद वो इकट्ठे होके वहाँ से निकले और बड़े गुरूर के साथ और बड़े तकब्बुर के साथ कि आज हम मुसलमानों का कला कमा करके आएंगे। अच्छा, इधर अबू सुफियान ने क्या किया, इसने ना समुद्री रास्ता इख्तियार कर लिया, रास्ता तब्दील कर लिया। मतलब अमूमन जिस रास्ते से काफिले आते थे खुश्की के रास्ते, तो वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। ठीक है। अब जैसे ही रास्ता चेंज किया तो ये उस रास्ते को तब्दील करके ये सलामती से निकल गया। तो जब ये निकल गए तो अब इसने फिर पैगाम भेजा, बाकायदा पैगाम भेजते हैं कि भाई मैं सलामत हूँ,
آپ کا مال بھی بچ گیا ہے، میں نے یہ حکمت اختیار کی، میں نے راستہ تبدیل کیا، تم لوگ جہاں بھی ہو واپس چلے جاؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ قبلہ مفتی صاحب ان لوگوں کا آپ تکبر دیکھیں اور اس کا پھر انجام جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور آج تک تاریخ شاہد ہے۔ ان لوگوں کو پیغام ملا کہ بھئی واپس چلے جائیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اب ہم آئے ہیں، ہم بدر پہنچیں گے، اونٹ وہاں کھائیں گے، ذبح کریں گے جو ان کا طریقہ کار تھا، اور وہاں پہ ہماری رقاصیں رقص کریں گی، شرابیں پئیں گے، اور ہم مسلمانوں پہ اپنی دھاک بٹھا کے آئیں گے۔ تو معاذ اللہ ان کے ارادے ایسے اور تکبرانہ تھے، ان کو پیغام بھی مل چکا تھا کہ بھئی بچ چکا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود تکبر رب کو پسند نہیں ہے، غرور اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ بھئی یہ کبریا جو بڑائی ہے یہ میری رضا ہے، سبحان اللہ، جو اس کو اوڑے گا اوندا کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ تو انہوں نے یہ ایک تکبرانہ وہاں پہ جملے بھی بولے، بلکہ واپس نہ ہوئے، یہ بدر کی طرف چل پڑے۔ میدان بدر میں پہنچتے ہیں، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع رسالت کے پروانے ہیں ساتھ، 313 وہ پاپیادہ، کچھ سوار، چند سواریاں، چند تلواریں اور ساز و سامان کیسا ہے کہ رب نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں جب تمہاری مدد کی میں نے تو تم بے سر و سامان تھے، سامان بھی نہیں تھا، کچھ خالی ہاتھ تھے۔ تو اب وہ شمع رسالت کے پروانے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، خیمہ زن ہو جاتے ہیں، ادھر ان کے بھی خیمے لگ جاتے ہیں، وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، ادھر یہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ قبلہ مفتی صاحب دیکھنے والی بات ہے، ان کا آنا جو تھا اب تکبر کی بنا پہ تھا، غرور کی بنا پہ تھا کہ ہم مسلمانوں پہ اپنا رعب دبدبا یہ قائم کریں گے، اور ارادے ان کے ایسے تھے کہ آج تو ہم ان کو مٹا کے جائیں گے۔ جیسے مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ابھی بھی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بالکل اسی طرح ان کو پھر دبوچ لیں گے، اور اب وہ اس ارادے سے تھے کہ بھئی اب تو ان کو ختم کر کے جانا ہے۔ صحیح۔ تو اب خیمے لگ گئے وہاں، اور ادھر مسلمان بھی میدان بدر کے اندر موجود ہیں۔ یقین کیجئے وہ میدان کی آج زیارت کریں نہ جا کے، کیسی وہاں پہ فضا، مسجد عریش ہے، وہ مبارک جگہ ہے، مسجد عریش بنی ہوئی جس جگہ پیارے آقا علیہ السلام کا خیمہ مبارک تھا، اور اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں، کیسی روحانیت نصیب ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ عریش میں کون تھے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ جو خیمہ تھا نا آپ کا، جہاں آج مسجد عریش ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو اس مبارک خیمے کے اندر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیفیات، اور وہاں پہ آپ کا دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کس قدر اللہ کی محبت میں مستغرق ہو کے دعا کے اندر ایسے مشغول تھے کہ نبی پاک علیہ السلام بار بار اپنے ہاتھ اٹھاتے ہو، سبحان اللہ، آپ کے مبارک کندھوں پہ نا چادر تھی، اب وہ چادر آپ کے کندھوں سے نیچے تشریف لاتی، حضرت ابوبکر صدیق اور بتاتے ہیں کہ میں اٹھا کے پھر کندھوں پہ رکھتا، سبحان اللہ، حضور پھر گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر تیرے بندے ہیں، آج اگر یہ مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے مولا ان کی مدد فرما۔ تو گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے تو چادر بار بار نیچے آتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار کندھوں پہ رکھی، ایک بار تو کندھوں پہ رکھ کے میں لپٹ گیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اور اس کی حضور بس کیجیے، آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کا رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ کیفیت وہاں پہ تھی جو تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل سے ایک ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مفتی صاحب، ہم لوگ یقین کیجئے دعا کی طرف سب سے آخر میں آتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ پہلے فلاں چیز آزما لی جائے، اگر بیمار ہے تو فلاں ڈاکٹر آزما لیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، جب سارے آزما لیے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں چلیں دعا کر لی جائے۔ حالانکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، سب سے پہلے یہ ہتھیار استعمال ہونا چاہیے، دعا سلاح المؤمن۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا عمل دیکھ لیں کہ آپ بدر کے اندر تشریف فرمائے، سب سے پہلے تلوار استعمال نہیں کی۔ ابھی صبح آنی ہے، وہ جو صبح بدر والی فتح نصیب ہونی ہے، لیکن ابھی رات ہے اور حضور علیہ السلام تلوار نہیں
مومن کا اصلی ہتھیار دعا استعمال کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ناظرین بھی اس چیز پہ توجہ دیں کہ ہمیں سب سے پہلے جی یہ غزوہ بدر سے پیغام ملا کہ سب سے پہلے دعا جو ہتھیار ہے نا، اس کو استعمال کیا کریں، اس پہ کامل یقین رکھیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرا بندہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سبحان اللہ۔ میرا بندہ پکارے صحیح، جی میرا بندہ مانگے صحیح، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کا ہتھیار استعمال ہوا جی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد اب وہ لوگ تو ادھر ان کی کیفیات کیا تھیں، وہ تو شراب و رباب کے اندر تھے، وہ تو شراب پی رہے تھے اور اپنے دیگر کاموں کے اندر اس طریقے سے مصروف تھے، لیکن ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی تربیت فرما رہے ہیں، اپنے اصحاب کو بھی تربیت دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ اپنے عمل سے آپ نے تعلیم بھی دی اور خود کر کے دکھایا، اور پھر اس کے نتائج کیسے وہ اگلے دن سامنے آئے۔ میرے مفتی صاحب، یہی جو غزوات اور فتوحات کا تسلسل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم فرامین مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہیں، صحیح بخاری میں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے تحت کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طویل فرمان مبارکہ ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آپ نے فرمایا کہ لڑیں گے مسلمان، لیکن پوچھیں گے کہ کیا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے والے یعنی صحابی رضی اللہ عنہ ہمارے درمیان موجود ہیں اس مہم میں؟ تو ایک ہستی جو بزرگ ہوں گے وہ فرمائیں گے ہاں میں ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک تابعی، پھر تبع تابعی۔ تو یہ یعنی بظاہر اسلحہ کا زیادہ ہونا، سامان حرب کا زیادہ ہونا یہ ضروری نہیں، ان عظیم ہستیوں کا اور ان کی دعاؤں کا ہونا یہ لازمی ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا وہاں پہ اب دیکھیں کوئی بھی ایسا معرکہ ہو جی اس کے اندر، اس سے ہمیں غزوہ بدر سے جو چیز ہمیں پتہ چلی ہے کہ اسلحہ یا یہ چیزیں تو عارضی انسان کے ہتھیار کہہ لیجئے، اصل جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ پہ توکل ہے، اس کی مدد ہے، اور ایمان کی قوت ہے، ایمان کی غیرت ہے، ایمان کی پختگی ہے۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اور رب تعالیٰ کے اوپر توکل ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بے شک، اور یہ چیز بالکل آپ نے بجا فرمائی ہے۔ دیکھیں تلوار میں جو کاٹ رکھی ہے وہ بھی اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ اب اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے، آگے ذکر ہم بھی کریں گے کہ اس کے ثمرات کیسے نظر ہے، پھر تلواروں کی بجائے نظر آئے، اس کی اصل حقیقت یہی ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے آیات بینات دو تلاوت کی، میں مزید یہ چاہوں گا کہ قرآن و سنت میں جو غزوہ بدر کا تذکرہ ملتا ہے مختصراً ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ اب اس میں شروع میں جو میں نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کا ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو جب تسلی دے رہے تھے تو صحابہ اکرام سے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے؟ سبحان اللہ۔ اور جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اب اس میں رب تعالیٰ نے وہ کیفیات بھی ذکر کی، حالت بھی ذکر کی ہے۔ اچھا یہاں ایک میں بات ذکر کرتا جاؤں، ناظرین سے بھی کہوں گا بازاری ترجمے نہ پڑھا کریں۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں پہ جو اذلہ کا لفظ ہے، یقین کیجئے بازاری ترجموں میں اس کا ایک بڑا ایسا بے ادبی والا معنی کیا گیا کہ جو ہم بول بھی نہیں سکتے۔ تو بازاری ترجمے نہیں بلکہ عشق و محبت امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو ترجمہ کیا اذلہ کا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہاری ہم نے مدد کی ہے اس حال میں کہ تم بے سر و سامان تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ یہاں پہ ترجمہ بھی بڑا ایک ادب والا ترجمہ ہے، بے شک، ورنہ تو بازاری ترجموں کے اندر اس میں بڑی بے ادبی والے لفظ ہیں۔ اور ویسے بھی عربی میں ایک جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، ہم نے ان معانی کو ان ہستیوں کے ساتھ جو نسبت ہے اس حوالے سے دیکھ۔ بالکل، جب بھی کسی لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کی نسبت جس کی طرف ہوگی اس نسبت کی بنا پہ ترجمہ، یہ ٹاپک نہیں ورنہ ہم ذکر کرتے، بالکل ہاں، وہ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو کیا ترجمہ ہوگا۔ اب یہاں پہ رب تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ بے سر و سامانی تھی، یعنی اس سے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے جو شروع میں آپ نے ابھی بات ذکر کی کہ بھئی تلوار یا یہ ساز و سامان کا ہونا یہ فتح کے لیے ضروری نہیں ہے، بے سر و سامانی بھی ہو تو اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کو ذکر فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحاب کو تسلی دی کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے اور 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا دے اور بڑھا کے پھر
5000 فرشتوں سبحان تک اللہ، تمہاری مدد فرمائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو تسلیاں دی سبحان اور ان کی تربیت فرمائی، اور بات وہی جو میں نے دوسرے آیت کا جز پڑھا جی، کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا رب کا وعدہ ہے، یقین کیجئے گا کہ اس کے تجربات بھی ہیں، اور ہم پڑھیں تاریخ میں تو اس کے مشاہدات بھی ہمیں ملیں گے بالکل ٹھیک، کہ جب تم اللہ کی مدد کرو گے جی، تو رب تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پہ بھی اب دیکھیے لفظی معنی یہی ہے، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن دیکھیے کیا میں آپ یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی بھی اللہ کی مدد کر سکتا ہے حقیقی اللہ معنی میں؟ اکبر، نہیں، تو اگر لفظی معنی ہی لیا جائے ہاں وہ بالکل، تو یہ مراد ہی نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، تو اس لیے نسبت کے اعتبار سے وہ بات وہی ہے نا کہ ناظرین اس چیز پہ توجہ دیں جی، کہ ہر ترجمہ نہ پڑھا کریں، بے شک، بلکہ دیکھا کریں کہ کون عشق و محبت میں ڈوب کے ترجمہ کرتا ہے، اور عربی کی اس کے جو ظاہری اور باطنی چیزیں اور پھر اس کی نسبتوں کے اعتبار سے اس کا فاعل کون ہے، اس کی کس کی طرف نسبت ہے، اس اعتبار سے جو ترجمہ کیا جاتا سبحان ہے۔ اللہ، اب یہاں پہ فرمایا ان تنصر اللہ، اب اللہ کی مدد تو کوئی نہیں کر سکتا، مراد اس کے دین کی مدد ہے، سبحان اللہ، جو اس کے دین کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو رب کا وعدہ ہے۔ میں نے ایک بزرگ تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ادارہ چلاؤ اس کے لیے اللہ کو مدد فرمائے۔ ٹھیک ہے، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو یہ دعا نہیں کرتا۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے میں یہ دعا نہیں کرتا اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تو رب کا وعدہ ہے سبحان اللہ، کہ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو، دین کی مدد کرو، رب تمہاری مدد کرے گا۔ بے شک، یہ تو وعدہ، یہ تو دعا کرنے والی نہیں ہے، یہ تو خلوص نیت سے اگر انسان لگ جائے دین کے کاموں میں، میں ان ناظرین سے بھی کہوں گا جو دین کا کام کرتے ہیں، جی، مخلص ہو جائیں، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ، لاکھ رکاوٹیں آئیں، اگر خلوص ہوگا اللہ کی مدد ملے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، بظاہر اسباب نہ دیکھے جائیں تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ینصرکم، ینصرکم یہ جزا ہے، مدد ملے گی، اللہ کی تمہیں مدد ملے گی، لیکن اگر تم اس کے دین کی مدد کرو گے یعنی تمہیں بھی جدوجہد کرنے پڑے، جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اب اصحاب نکلے تھے بدر کے لیے، سبحان اللہ، تو ان کا دیکھے کوئی ذاتی نہیں تھا، وہ اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے کہ اللہ اس کے تعاقب کے ذریعے دین کو کچھ مدد فرما دے، دین کے لیے فوائد ایسے ثمرات ظاہر ہو جائیں، اور اللہ نے کیسے ثمرات، وہ سنیں گے ناظرین بھی کہ کیسے ثمرات آئے اور کیسا اسلام کا پرچم لہرایا۔ سبحان اللہ، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری کیفیت کہ کس حالت میں تھے مسلمان، جی، نبی پاک علیہ السلام کے حالات کیسے تھے، بے سر و سامانی تھی بظاہر، لیکن بے سر و سامانی نیچے رہ گئی، رب کی مدد شامل حال ہوئی اور اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین غزوہ بدر ابھی اس کا پس منظر پیش کیا گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو کیسی مدد سے نوازا، فتح و نصرت سے نوازا، اس پر بھی مزید گفتگو جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ننھے ثنا خان موجود ہیں، ہمارے مہمان ہیں آج کے پروگرام کے، جناب محمد عطار رضا قادری، نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد عطار رضا قادری صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ درود ہم پڑھیں تو ملتا ثواب ہے، درود
غم پڑے تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو ملتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد سرا جانا۔ البحر علا والموج طغى من بے کس طوفان ہوش ربا، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نैاں پار لگا جانا، مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نैاں پار لگا جانا۔ انا فی عطش وسخا کاتم اے گے سوئے پاک اے ابر کرم، اے گے سوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ بس خام خام نوائے رضا رضا رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، ارشاد احبا ناطق تھا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہد سرا جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، 16 رمضان المبارک سحری کے یہ بابرکت لمحات
9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آج تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ غزوہ بدر پیش کیوں آیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کس طرح فرمایا۔ ہم مزید یہ جانیں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر استاذ العلماء علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب موجود ہیں، جو کہ فقہ میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں، تخصص فی الفقہ، اور اس حوالے سے تدریس ان کا شعبہ ہے، فقہ سے متعلق ان کا شعبہ ہے، دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب، غزوہ بدر کے جو حالات اور واقعات پیش آئے، تفصیل سے ان پر آپ کلام فرما دیں۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ غزوہ بدر جب خیمے وہاں پہ لگ گئے جی، تو اب وہاں پہ جو واقعات پیش آئے اور جو وہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جوش ایمانی تھا، سبحان اللہ، اور جس انداز کے اندر بڑھ بڑھ کے آگے وہ پیش ہو رہے تھے، اور کس طریقے سے پھر وہاں اللہ کی مدد کا ظہور ہوا، فرشتوں کا اترنا، اور پھر جب فتح و نصرت ملی سبحان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ظہور ہوا، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کے جو اثرات مرتب ہوئے، یقین کیجئے قابل دید ہے۔ سبحان اللہ، میں وہیں سے اپنی گفتگو مختصر ذکر کروں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، جی جی اگلے دن یہ مارکہ پیش آنا تھا، جی 2 ہجری کا واقعہ 17 رمضان المبارک کو، جی، تو نبی پاک علیہ السلام نے رات میدان بدر کا جائزہ لیا۔ ٹھیک، اچھا، میدان بدر کا جائزہ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی۔ سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے نشان لگایا جی، اور ایک کافر کا نام لیا کہ فلاں کافر کل یہاں پہ گر کے مرے گا۔ سبحان اللہ، دوسری جگہ نشان لگایا، فرمایا فلاں کافر یہاں گر کے مرے گا۔ سبحان اچھا، یہ دعا کے بعد کے معاملات ہیں، یہ نبی پاک علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جب دعا کر لی، اب دعا کرنے کے بعد چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا تو دلہن بن کے جاتی تھی، سبحان اللہ، اور اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا۔ اجابت تو اس طرح مطلب نبی پاک علیہ السلام کی دعا کو گلے لگاتی تھی کہ قبول ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، تو آپ نے دعا کرنے کے بعد پھر آپ کے دل میں تسلی آئی کہ رب تعالیٰ کی مدد یقیناً آئے گی، اور صحاب کو تسلی دی۔ اب یہ ایک دیکھیے اب کیسے تعلیم بھی دے رہے ہیں، حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں کہ یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کے مرے گا، فلاں، اب نشانات لگائیں۔ آپ آنکھوں سے وہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں پہلے ہی، کیا بات ہے، تبھی تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، فلاں مرے گا، یعنی ان کو دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں، نور نبوت والی آنکھوں، کیا بات ہے، کیا بات۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں سبحان جو اللہ، تم نہیں دیکھتے، بے شک، انی اسمع ما لا تسمع، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تو آپ وہ نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور نشانات لگا رہے تھے۔ اچھا، صحابہ کا بھی ایمان دیکھیں، قرآن وہ بھی جاننے والے، قرآن کے وہ بھی عالم، قرآن ان کے سامنے بھی اتر رہا ہے، لیکن کوئی اعتراض نہیں کر رہا، سبحان اللہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کوئی جان نہیں جانتی کہ کدھر مرے گی۔ علوم خمسہ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں اعتراض کر رہے کہ کسی جان کو پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہوگا۔ قرآن میں تو رب یہ بھی فرماتا ہے تو کہاں پہ کس جان نے مرنا ہے، بارش کب ہوگی ماں کے پیٹ میں، کیا یہ چیزیں جو ہیں صحابہ میں سے کوئی اعتراض نہیں کر رہا، سنتے جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان دیکھو بن دیکھے، اور آپ کی زبان سے صادر ہونے والے کلمات پہ کیسا ان کا یقین تھا، اور ایمان ہے، اور بالکل یہی چیز۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ نشان لگائے۔ اب نشان لگا کے صحابہ خاموش رہے کہ یہ کل اس کا نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ اگلے دن دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز صبح باجماعت پڑھائی، میدان بدر میں باجماعت نماز ہوئی۔ یعنی جس رب کی یہاں خلوص دیکھیے کہ اصل ہمارے بھی معاملات اگر کوئی ایسے آئیں اور ہم کسی کاز کے لیے نکلیں تو رب کی بندگی چھوڑ کے اگر ہم ان مقاصد میں لگیں
جی۔ کیونکہ اصل ہر کام میں جب تک رب کی رضا ملحوظ خاطر ہوگی تو کامیابی ملے بے گی، شک، اور اگر اللہ کی رضا اور اس کی بندگی کو چھوڑیں گے پھر وہ مقاصد ہمارے جو ہیں وہ کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں تعلیم دی جا رہی ہے، باقاعدہ فجر کی نماز با جماعت ہوئی، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی جب صفیں بنانا شروع کی، دن چڑھا اور باقاعدہ صف بندی کی گئی، اور صف بندی کے اندر جذبات دیکھنے والے تھے کہ انصاری صحابہ اور جو مہاجرین صحابہ تھے کیسے بڑھ بڑھ کے آگے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی پیچھے ہٹ رہا تھا، پہلی صفوں میں آنے کا تھا، تو اس طریقے سے صف بندی کروائی گئی۔ اچھا صف بندی ہو گئی، ادھر سے ان کے بھی طرف سے ان کی صفیں بندنا شروع ہو گئیں، اور بڑے وہ غرور و تکبر کے اندر ایک کیفیت تھی میدان کے اندر، ادھر غرور تھا، ادھر ان کو گھمنڈ تھا، ان کو اسلحے پہ بھروسہ تھا، اور ادھر شمع رسالت کے پروانوں کو مصطفیٰ اور رب کی رحمت پہ بھروسہ تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آغاز ہوا تو شروع میں یہ جنگ کے کئی حالتیں ہوتی ہیں، پہلے ایک وہاں سے ایک ان کا بندہ آتا ہے، فردن آتے ہیں تو یہ مقابلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اجتماعی طور پہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو پہلے فردن آئے، تو فردن آئے جو ان کی طرف سے آیا۔ اب یہاں پہ کیفیت ایک اور میں ذکر کروں، حالات ایسے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی طرف ایسے احباب بھی تھے جن کے سگے رشتہ دار ان کے اندر لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جی بالکل، کسی کا ماموں تھا، کسی کا چچا تھا، کسی والد تھا، یعنی کہ کسی کا بھائی، غلام، یہ سارے وہاں پہ آمنے سامنے تھے۔ اب یہاں پہ یہ نظارہ دیکھنے والا تھا، چشم فلک نے دیکھا، خونی رشتے نیچے رہ گئے۔ سبحان اللہ۔ اصل رشتہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، بے شک، حضور علیہ السلام سے جو رشتہ یہ سارے رشتوں میں اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں صحابہ نے اپنے خونی رشتے نہیں دیکھے، سبحان اللہ، خونی کے یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا رسول اللہ کا نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز ہمیں وہاں سے یہ بھی درس ملا، جی، اور ناظرین یہ بھی آج کے دن سے پیغام لیں، اور یہ تو سورۃ المجادلہ میں اللہ نے فرما دیا، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں نبی آپ انہیں نہیں دیکھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، خاندان والے ہوں، ذکر فرمایا۔ اور یہ حقیقت ہے، اور یہ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ معیار ایک بتا دیا گیا کہ ہمارا وہی ہے، سب سے بڑا ہمارا رشتہ اللہ رسول کا ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت کا ہے۔ بے شک۔ تو حضور علیہ السلام کی نسبت کا اگر رشتہ چھوڑ کے ہم دنیاوی رشتوں کو اوپر لے آئیں تو یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اصل کامیابی کا بھی یہی راستہ ہے کہ سب سے بڑی نسبت رسول اللہ علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے وہاں یہ چیز جناب ابوبکر صدیق سے ان کے بیٹے نے بھی ایک بار ذکر کی تھی نا کہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، تو صدیق اکبر فرمانے لگے مجھ سے پوچھو میرا ایمان کیا تھا، میں بیٹا سمجھ کے تجھے نہ چھوڑتا بلکہ رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے میں تیری گردن اتار دیتا، اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتے۔ یہ چیز ان کے اندر موجود تھی۔ اب وہاں پہ جب یہ معاملات پیش آئے تو یقین کیجئے کیا وہاں پہ نظارہ تھا، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر مولا مشکل کشا شیر خدا، یہ مارکہ جب ہوا نا، یہاں پہ قبلہ مفتی صاحب میں ذکر کروں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ملنا شروع ہو گئی، اب جو کیفیات یہ حدیث میں بھی ہے اور تاریخ کی کتب میں بھی ہے، یہ حالت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ آ رہے تھے، خالی ہاتھ تھے، نبی پاک علیہ السلام کھجور کی چھڑی پکڑاتے، فرماتے جا اللہ تیری مدد فرمائے گا، وہ چھڑی لے کے اتنا پرسکون اور یقین کے ساتھ جا رہا کہ جیسے میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اور پھر صحابہ نے بیان کیا کہ جب حضور علیہ السلام کی دعا لے کے اور ہم آپ کی بارگاہ سے وہ کھجور کی ٹہنی لے کے چلتے تھے نا، اور جب آگے بڑھتے تھے ہماری ٹہنی گھومتی نہیں تھی، ابھی پوری گردن کٹ کے پہلے گر جاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ کی مدد پہنچ گئی اور وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوا، اور پھر چھڑیاں کیا، یہ کھجور کی ٹہنیاں کیا تھی، وہ خالی گھومتی تھی، گردنیں کٹ رہی تھی کافروں کی۔ میں نے عرض کیا نا کہ تلوار میں بھی تو وہ طاقت کاٹنے کی اللہ نے ہی پیدا، بے شک وہ چاہے تو وہ ٹہنی میں بھی طاقت پیدا، یہ رب نے دکھا دیا نا، بدر کا میدان اس چیز کا ہمیں مشاہدہ کروا رہا ہے کہ بھئی کھجور کی ٹہنی گردن نہیں کاٹتی، رب چاہے تو کھجور کی ٹہنی بھی گردن کاٹ دیتی، کیونکہ تلوار میں بھی تاثیر اگر کاٹنے کی ہے تو اللہ کے اذن سے ہے، اور اسی طریقے سے اگر ٹہنی بھی کاٹ رہی ہے تو اس میں تاثیر کاٹنے کی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے، تو رب چاہے ٹہنی میں تاثیر پیدا کر۔ اس حوالے سے یہ بھی دلیل تو ہمارے سامنے موجود ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ جو ہے کیا بات گلو گلزار ہو جاتی، بالکل، اور بردم و سلامن فرمایا،
ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی. اب یہاں پہ میں ایک بالکل آپ کی بات سے ایک ناظرین کے لیے اپنے لیے سب کے لیے بات کہوں گا جی ضرور کہ ہمارا نا اسباب پہ زیادہ ہماری نظر ہوتی ہے، خالق کے اسباب پہ ہم نظر بہت کم رکھتے ہیں. بالکل مادہ پرست ہو، یعنی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ اسباب پہ اتنا یقین ہوتا ہے، حالانکہ اسباب تب ہی مؤثر ہوں گے جب اللہ کی طرف سے اثر آئے گا. سبحان اللہ. اور اگر اللہ نہ چاہے، دیکھیں میڈیسن ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ہم اسباب پہ اتنا یقین رکھنا شروع کر دیا کہ خالق کے اسباب کو بھول گئے. اب یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا آگ کا کام ہے جلا دینا، رب نے نہیں اثر پیدا کیا، وہ گلزار بن گئی. سبحان اللہ. تلوار کا کام کاٹنا ہے، ٹہنی کاٹتی نہیں ہے، کھجور کی شاخ کاٹتی نہیں ہے، اللہ نے اس میں اثر پیدا کیا، اس نے گردنیں بھی کاٹی. تو ناظرین اس غزوہ بدر سے ہمیں، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے، ان سب کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ خالق کے اسباب پہ اتنا یقین رکھیں جتنا کم از کم آپ اسباب پہ رکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے کہ اللہ ہی اثر پیدا کرنے والا ہے. تو گردنیں اس طرح کٹ رہی تھی اور کیا منظر تھے وہاں پہ. اچھا، اس جنگ کے اندر کچھ 70 کے قریب یہ کافر مارے گئے تھے، اور اس میں 70 وہ مارے گئے، 14 صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ ان کو شہادت کا رتبہ ملا، اور یہ سب سے افضل شہداء ہے. اور یہ وہ شہداء ہیں جن کے نام ہی برکت والے بن گئے. ان شہداء کے نام سے دعائیں مانگنا ہی آج قبولیت کا سبب بن گیا. تو 14 نفوس قدسیہ اس مقام پہ فائز ہوئے. اچھا، صحابہ کرام کے ذہن میں رات والی بات تھی. اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز ذکر کروں. اب ہم اہل سنت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحاب سے محبت رکھنے والے، آپ کی آل سے محبت رکھنے والے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے رنگ لیا ہے، تاجدار صداقت ہیں کہ تاجدار عدالت ہیں، کہیں غنایت کے شہنشاہ ہیں، اور کہیں تاجدار شجاعت ہیں، مولا مشکل کشا ہیں. اس شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کیا شان مولا علی شیر خدا کی، شیر رب کے شیر ہیں. اس جنگ میں میں نے جو پڑھا کہ آپ نے کتنوں کو واصل جہنم کیا. دیکھیں نا، مین آف دا میچ ہوتے، مین آف دا وار جو ہیں، اس جنگ کے جو مین آف دا وار ہیں، یعنی وہ مولا مشکل کشا ہے. آپ کے بارے میں لکھا کہ آپ نے بعض روایتوں میں 30 سے زائد کافروں کو اکیلے واصل جہنم کیا. بالکل. تو جو ایک ایسا محبوب کا غلام جو آدھوں کا بھی ذکر ملتا ہے، کیا آدھوں کا بھی ذکر، روایتیں مختلف، اس میں زیادہ کا بھی ہے. اب 70 ہیں تو 35 سے زائد کی 40 کا بھی ہے. تو میں نے چلو تھوڑی روایت لی، 30 والے بھی لے لیں آپ. کم از کم ایک ایسا غلام ہے کہ جو 30 کو واصل جہنم کر رہا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ جذبہ ایمانی تھا. یہ حضور علیہ السلام کی پشت پہ، ان کی پشتوں پہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھا، حضور کی کرم نوازیاں تھیں. تو اس لیے جب تک رسول اللہ کی نصرت نہ ہو، اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو، تو کامیابی نہیں مل سکتی. اب وہ صحابہ کے دل میں تھا رات والا معاملہ. جیسے یہ معاملہ ہوا، اپنے شہداء سارے اکٹھے کیے گئے، تو صحابہ پہنچے انہی مقامات پہ. رات والی بات تو یقین کیجئے، صحابہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، جس جگہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کافر کا نام لے کے نشان لگایا تھا، 1 انچ نہ ادھر نہ ادھر، وہیں کافر وہ گر کے مرا پڑا ہوا. یہ کیسی حضور علیہ السلام کے علم کی ایک تو آپ اظہار ہوا کہ آپ نے پہلے ہی خبر دے دی، اور پھر صحابہ کا ایمان تھا کہ جیسا حضور نے فرما دیا ہے ویسا ہی ہونا ہے. اور صبح واقعی وہ لاشیں وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ قیدی بنائی گئے، ان کے بہت سارے افراد ایسے جو قیدی بنا لیے گئے. تو اب نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ نا کچھ دن قیام بھی فرمایا. تو اب رائے یہ جانے لگی کہ بھئی بتائیے ان کے ساتھ کیا کیا جائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال والے ہیں، تو کہنے لگے حضور جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اتارے. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو بلایا، آپ سے رائے لی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ دے کے وہ اپنی جان چھڑا لیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ آپ کا حکم صادر ہوا کہ ان سے جو فدیہ دے سکتے ہیں لو، تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ اس وقت اس سائڈ سے آئے تھے. تو جب حضرت عباس سامنے آئے تو ان سے کہا گیا کہ مال دیں آپ تاکہ آپ کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. صحیح. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس بلاؤ. جب حضرت عباس آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اب دیکھیے میدان بدر میں ہیں حضور علیہ السلام. ناظرین اس بات پہ غور کیجئے گا، پھر علم کا اظہار. میدان بدر میں ہیں
اور کہاں مکہ مکرمہ ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے چچا سے فرمانے لگے کہ چچا آپ کہہ رہے میرے پاس کچھ نہیں ہے. جب بدر کے لیے آنے لگے تھے اور آپ نے چچی ام الفضل کو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ سونے کے کنگن ہیں, یہ اپنے پاس رکھ لو, اگر میں واپس آ گیا تو میں واپس لے لوں گا, نہیں تو یہ فلاں فلاں کو دے دینا چچا, وہ سونے کے کنگن کہاں جائیں گے. تو جب یہ سنا نا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بار بیان فرمایا تھا, میرے ایمان لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ جو بدر کے میدان میں بیٹھ کے مکے میں ہمارے گھروں کی خبر دے سکتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی. سبحان اللہ. تو آپ نے بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پنگوڑے اللہ بالکل چاند کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشارہ پر کھلونا نور کا. آپ فرماتے ہیں میرے ایمان لانے کا یہ بھی ایک سبب ہے, مختلف اسباب ہیں. بالکل بالکل. آپ تو فرماتے ہیں کہ میں تو اس دن مان گیا تھا کہ جن کے اشاروں پر چاند چلتا ہے اللہ کے سچے. بس وہ اظہار تھا نا, اظہار بعد میں پھر کیا. تو ایک یہ بھی ذکر کیا کہ اس سے بھی میرا ایمان مطلب لانے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ آپ بدر کے اندر, ناظرین کرام یہ نبی کی تعریف ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر دے. معنی یہ ہے آپ بدر میں ہو کے مکے کی خبریں دے رہے ہیں, گھر کے اندر کے معاملات کی خبریں دے رہے ہیں. اچھا یہ معاملہ ہو گیا, کفار جو مارے گئے تھے, آپ نے فرمایا کہ کنواں تھا وہاں, اس کے اندر اس کو بھئی پھینک دو ان کی لاشوں کو. اچھا وہ پھینک دی گئیں, 2-3 دن وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا. اچھا 3 دن قیام فرمانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب وہاں سے چلے نا تو وہ جب کنویں کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ رک گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام لے رہے ہیں, فلاں بن فلاں بتا تیرے ساتھ کیا گزری, بالکل ٹھیک, میں نے جو کہا تھا وہ سچ ہوا. سبحان اللہ. فلاں آپ نام لے رہے ہیں. اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی ذات ہیں جو خاموش نہیں رہتے, وہ سوال کر دیتے ہوتے ہیں تاکہ اس کی حکمت ظاہر ہو جائے. بالکل ہم تک بھی وہ بالکل بالکل. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہوئے 3 دن ہو گئے, ان کی لاشیں گل سڑ چکی ہیں, آپ ان سے کلام فرما رہے ہیں, کیا یہ سنتے؟ ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے. یہ سنتے ہیں, جواب دینے کی ہمت نہیں ہے, جواب نہیں دے سکتے. تو یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی, کافر مرنے کے بعد اگر وہ دنیا میں رہنے والے, وہ عالم برزخ میں ہے اور دوسرا عالم دنیا میں ہے, اس جہاں کے اندر ہے, کافر مرنے کے بعد اگر اس عالم والے کی آواز سن سکتا ہے تو ایمان والا بدرجہ اولا سن سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ نظریہ, وہ تو سلام کا جواب بھی, سلام کے جواب بھی دیتے. یہ نظریہ اسلام نے کتنا پیارا دیا, بے شک کہ بھائی کافر سن سکتا ہے تو ایمان والا سن سکتا ہے. سبحان اللہ. ایمان اس سے زیادہ آہٹ کا بھی ذکر ملتا. جی. اب دوسری حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر جو میت جب رکھی جاتی ہے تو جیسے اس کو دفنا کے واپس پلٹتے ہیں نا, اب ان کی زبان کا ذکر نہیں ہے, ان کے نطق کا ذکر نہیں ہے, بلکہ فرمایا انہوں نے پاؤں میں جو جوتے پہنے ہوتے ہیں نا, جو واپس چل رہے ہوتے ہیں, ان جوتوں کی جو آہٹ ہوتی ہے, جو آواز ہوتی ہے میت قبر کے اندر, وہ بھی سنتی ہے. سبحان اللہ. تو جو جوتوں کی آہٹ کو سن سکتی ہے تو ہمارے کلام, ہمارے نطق کو کیوں نہیں سن سکتے؟ تو یہ نظریہ اس بدر کے میدان سے ہمیں یہ بھی ملا کہ اسلام کا کتنا پیارا نظریہ ہے کہ قبر والے وہ سنتے ہیں, اور اسی لیے ہمیں کتنا پیارا طریقہ دیا گیا کہ جب ان کے پاس سے گزرو, ایمان والوں کی قبروں کے پاس سے, تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور, ان کو سلام کیا کرو, اور ان یہ جواب بھی دیتے ہیں. تو ایک تو یہ نظریہ. اب آئیے اس کے نتائج کی طرف. قبلہ مفتی صاحب, نتائج اس کے بڑے مثبت ظاہر ہوئے. 313 تھے اور کہاں 3 گنا زیادہ, 1000 کے قریب تھے. نتائج یہ ہوئے, سب سے پہلے یہ کہ اسلام کو بہت زیادہ اسے تقویت ملی. اسلام کو تقویت ایسی ملی کہ ہر طرف شہرا ہو گیا. سبحان اللہ. بھائی یہ خالی ہاتھ بھی جائیں تو فتح ان کے نام ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ چیز ملی. دوسرا, یہودی جو تھے نا مدینہ شریف میں, وہ سازشیں کرتے تھے, ان کی سازشیں فی الحال رک گئیں. بالکل ٹھیک. اچھا میں یہاں پہ ایک اور چیز ذکر کروں گا. حاضری کے دوران ہمیں وہاں پہ ایک 35-40 سال سے رہنے والوں نے ایک زیارت کروائی باغ کی. وہاں پہ نبی پاک علیہ السلام کے اونٹنی کے قدم کے مبارک نشان ہے. سبحان اللہ. تو اس کا پس منظر, وہ ایک قبیلے والوں کے پاس جگہ ہے تو انہوں نے سرکاری نہیں اپنی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے سیدھا اس قبیلے میں مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے. اچھا وہاں پہ پہنچے, نماز عصر کا وقت ہوا, نماز عصر ادا فرمائی. تو وہاں کے لوگ جو تھے نا وہ کہنے لگے
اچھا جی اب بدر فتح کر لیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں ہو گئے ہیں، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام اتنے جلال میں تشریف لائے، آپ اونٹنی پہ تشریف لائے، 16 یا 17 قدم وہ بتاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب جلال میں تھے نا، جس وقت تک آپ کی کیفیت میں جلال رہا، 16-17 اونٹنی نے قدم اٹھائے، جس پتھر پہ اونٹنی قدم رکھتی تھی وہیں پتھر موم ہو جاتا اور اس کا نشان بن جاتا تھا۔ اور انہوں نے یہ تانا دینے لگے تھے بھی بدر فتح کر کے آئے تو ایک اس کا یہ اثرات میں سے ایک یہ ثمرہ نکلا کہ یہودی جو سازشیں کرتے تھے نا مختلف قبائل والے، تو وہ اس سے فی الحال رک گئے۔ بھائی یہ تو بدر میں بھی مارکا جیتا ہے، یہ تو 3 گنا کو بھی شکست دے آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر قبائل تھے وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ تو اس کے بہت سے اس طریقے سے مثبت اثرات ملے، اسلام کو تقویت ملی، اور ان کے فتنے کچھ کم ہو گئے یہودیوں کے، اور قبائل جو تھے وہ اسلام کی طرف وہ متوجہ ہونے لگے۔ اسی ضمن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد جو ہے، اس پر بھی مختصر سا کلام۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جہاد، آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے میں وہ 2 ننھے شہزادوں کی بات کروں جی ضرور، کہ ابو جہل، اب دیکھیں اسی مارکے میں مارا گیا تھا، ابو جہل اسی کے اندر مارا گیا، اور یہ کافی اونچا لمبا چوڑا اس کا قد تھا، پگڑ باندھتا تھا، اور 2 بھائی تھے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں بھائیوں کو ایک ہی تھی کہ ہمیں ابو جہل کا بتا دیا جائے، ابو جہل کا بتا دیا جائے، تو یہ بھی اسی جذبے کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھے اور اصحاب کے ساتھ۔ اب یہ ننھے شہزادے ہیں، جذبہ ان کے اندر کہ جی ان کے سردار کو مارنا ہے، اور سردار بچوں میں آپ نے صحاب کا کہا ہے نا بڑوں کا، تو بچوں کا جذبہ دیکھے کیسا تھا، تو بڑوں کا کیا جذبہ ہوگا۔ تو یہ دونوں شہزادے بچے، انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ ابو جہل کون ہے، تو ایک نے اشارہ کیا وہ جو اونچے سے سر کے ساتھ چل رہا ہے نا بڑے فخر کے ساتھ، یہ ابو جہل ہے۔ اب انہوں نے کسی اور پہ نظر نہیں ٹکائی، یہ چل پڑے وہاں سے اور سیدھا جا کے اس کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ ان کی آپ دیکھیں جوش ایمانی دیکھیں کہ ابو جہل جیسا سردار ہے ان کا، ان بچوں نے نیچے گرا دیا۔ سبحان اللہ، ذلت کیسے ہوئی اس جاہلوں کے باپ کی کہ بچوں نے نیچے گرا دیا، اور بعد میں ایک صحابی نے ان کی گردن کاٹی، اور پھر بھی تکبر اس کا کیسا تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا گردن، پتہ چلے گردن بڑی ہے، سردار کی گردن ہے، یعنی تکبر اس کے اندر کیسا تھا۔ تو یہ بچوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوا۔ جس غزوے کے اندر بچوں کا جذبہ ایسا ہو، وہاں بڑوں کا جذبہ کیسا ہوگا، اور صحاب کا جذبہ کیسا ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا مرتضی ہوں یا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ ہوں، بڑھ بڑھ کے اپنے خونی رشتہ دار بھی آئے، یہ نہ دیکھا اپنے ہاتھوں سے انہیں واصل جہنم کیا۔ اور صحابہ اکرام، اچھا یہاں پہ میں ایک چیز ذکر کروں، یہ جب صحاب جو سے چل رہے تھے نا، ان تنصر اللہ کے مظہر تھے، تو اب ینصرکم کیسے ظاہر ہوا؟ وہاں پہ جبل رمات آج بھی موجود ہے، وہاں پہ بدر کے میدان میں جائیں ناظرین آپ بھی تو دیکھیے گا، باقی پہاڑ سارے پتھریلے ہیں، ٹھیک، لیکن جو جبل رمات ہے نا، وہ جبل رمات بالکل ریت کا پہاڑ ہے۔ اچھا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ بھی پتھر کا تھا، ٹھیک، لیکن ان پہاڑوں پر جب صحابہ تنصر اللہ کے مظہر بنے تو فرشتوں کا نزول ہوا۔ اب فرشتے ہیں نور، جب وہ نوری فرشتوں کا نزول پتھر پر ہوا نا، پتھر کے پہاڑ پر، تو وہ بھی نوری پہاڑ ریت کا پہاڑ بن گیا۔ آج یقین کیجئے جیسے گاڑی بدر کے قریب پہنچتی ہے تو جبل رمات سے پتہ چلتا ہے میدان بدر آ گیا۔ وہ ایسا نورانی جبل ہے، ایسا نورانی کہ سارا ریت ہی ریت ہے، اور اس کے اندر نورانیت ہے اور مہک اور خوشبوئیں، کیا بات ہے۔ وہاں پہ فرشتوں کے نزول سے وہ ایک پہاڑ تو مکمل جو ہے وہ ریت کا پہاڑ ہے جہاں فرشتوں کا، باقی پہاڑوں میں تھوڑے تھوڑے اثرات ہیں، لیکن ہم نے وہاں گاڑی روک کے بھی اس کو دیکھا، باقاعدہ پہاڑ پہ بھی جا کے دیکھا، وہ ساری ریت ہے۔ تو یہاں ایک چیز میں کہوں گا کہ نوری فرشتے نوری ہیں، ان کے نزول سے ایک پہاڑ پہ ان کا نزول ہوا تو وہ پہاڑ نورانی بن گیا۔ تو یہ فرشتوں کے نور کا عالم ہے، اور فرشتے جن کے نور سے تخلیق کیے گئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا عالم کیا ہوگا، کہ حضور کی نورانیت کیسی ہوگی، یہ تو فرشتوں کے نزول کی سبب۔ وہ تو اسی مل گیا نا کہ اونٹنی آپ کا نور تو ایک طرف، جس اونٹنی پر سوار ہیں
وہ کیا نشان بات لگ رہے ہیں اونٹنی کے، کیا بات ہے، اونٹنی کے پاؤں کے نیچے آنے والا پتھر بھی موم ہو رہا. سبحان اللہ. تو یقین کیجئے گا وہ پہاڑ بھی آج وہاں موجود ہیں، وہ اصحاب بدر وہاں موجود ہیں، آرام فرما ہیں. اور ایک ناظرین سے کہوں گا کوئی مشکل سے مشکل بھی آپ کا کام ہو، حاجت ہو، یہ 14 شہداء کے نام مبارک ہیں. سبحان اللہ. آپ 14 نام حاصل کیجئے اور یہ مبارک نام وظیفے کے طور پہ پڑھیے، اور جو اللہ سے دعا مانگیں گے یقین کیجئے وہ دعا قبول ہوگی. اور پھر یہ تمام اصحاب 313 بدری صحابہ ان کے اسما بھی موجود ہیں، اور یہ ایک وظیفے کے طور پہ پڑھے بھی جاتے ہیں. اور یہ ایک 313 صحابے بدر کے نام اپنے پاس رکھیں اور ان کا وظیفہ پڑھیں. آپ کی کوئی مشکل ایسی ہوگی نہیں کہ جو ٹل نہ جائے. یہ بڑا مجرب، یہ بھی ناظرین کے لیے ایک بڑا وظیفہ ایسا ہے کہ اس سے مشکلات بھی ٹلتی ہیں، ان کے نام سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ ایسا مجرب، اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. کیا بات ہے. آج بھی ناظرین یقیناً اس پہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے وہ حقدار ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. جناب علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب، آخر میں چاہوں گا کہ آپ آج کا پیغام غزوہ بدر کے حوالے سے میرے لیے، امت مسلمہ کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جی ناظرین کرام، اس حوالے سے غزوہ بدر سے ہمیں جو خاص پیغام وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس میں مخلص ہو جائیں، بے شک اللہ کی رضا کے لیے کریں. بے شک. اور دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں بھی، دین چونکہ فوقیت ہے، دین کو اولیت دیا کریں. دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی خالق کے اسباب پہ نظر رکھا کریں. اس پہ ایسا یقین رکھیں کہ وہ چاہے گا تو پتھر سے بھی پانی کے چشمے پھوٹیں. اور ہمیں اسباب پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. اسباب، اس کائنات کا نظام اللہ نے بنا دیا ہے، چونکہ اسباب سے مربوط کیا ہے، تو ہم اس لیے اسباب کی طرف، اسباب پہ یقین نہ رکھیں، خالق کے اسباب پہ یقین محکم کریں، آپ کے کام غیب سے بنتے جائیں. یہی غزوہ بدر کا خاص پیغام. بے شک بے شک. ناظرین، غزوہ بدر کے جس میں فرشتوں کی نصرت نازل ہوئی، اور پھر غزوہ بدر کے تسلسل کو دیکھتے چلے جائیے، دیگر غزوات، واقعہ کربلا، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی مسلمانان عالم نے جہاں پر بھی حق کی خاطر میدان عمل میں آئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائی. حتیٰ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی دیکھیے، ننھے شہزادے شہید ہو رہے ہیں. آج بھی ہم ملک پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو میرے دل میں جو بات ہے میں وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہ چھوٹا بچہ 5-7 سال کا جس کے سینے پہ ڈائریکٹ گولی لگی اور اس نے بھی ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. یہ سیدنا معوذ اور معاذ اور سیدنا علی اصغر، علی اکبر رضی اللہ عنہ اجمعین، انہی کی سنت کی پیروی ہے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی مسلمانان عالم کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں لٹانے کا جذبہ عطا فرما دے. آخر میں چاہوں گا علامہ مفتی محمد تنویر الحسن مدنی صاحب، ان بابرکت رمضان المبارک کے لمحات میں آپ دعا فرما دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان. اے مالک، اے کریم اللہ، ہماری بخشش فرما دیں. پاک لوگوں کا ذکر ہوا، اے اللہ ان کے ذکر کی بدولت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. نماز، روزے، تراویح، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، مولا تمام اعمال کو اصحاب بدر کے صدقے یا اللہ قبول فرما. الہ العالمین، جو دن باقی ہیں ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما. ماہ مقدسہ احترام سے ذکر و عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اصحاب بدر کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ انہوں نے جو ہمیں درس دیا کہ تجھ پہ بھروسہ کریں، ہمارا ایمان ایسا قوی فرما دے. ان کے ایمان میں سے کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ نور ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ ان کی ان قربانیوں کا تصدق، یہ پہلا معرکہ
الہ العالمین جو یوم فرقان کے نام سے بھی مشہور، یا اللہ اس مارکے کے تصدق یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد والی ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، ہماری دنیا کو دین کے تابع فرما، جو بیجا مقدمات میں گرے ہیں رہائی عطا فرما، جن کے بچھڑے ان کو ملا دے، جن کے روٹھے ان کو منا دے، عالم اسلام کی خیر فرما، کفریہ طاقتوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس سلسلے کو ان لوگوں کے لیے نافع بنا، اور جو اس کے لیے کوشاں ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین تجھ سے دعا ہے آخری وقت آئے کلمہ نصیب فرمانا، ایمان پہ موت نصیب کرنا، حرمین طیبین کی بہاریں ہمیں نصیب فرما۔ وہ بہاریں تو بہاریں ہی ہیں، ہم دور ہیں، ہمارے لیے رکاوٹیں آ گئی ہیں، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما اور با ادب حاضری عطا فرما۔ ہمارے علماء مشائخ بزرگوں کا سایہ سلامت ہو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ آج 16 رمضان المبارک سحری کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ آخر میں چاہوں گا کہ جناب محمد عطار رضا قادری آپ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں الہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شگ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لا
ملاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوب ہر سانس سے آتی ہے صدائے